پیارے دوستو، عراق میں شادی کی تقریب کے دوران آسمان سے آگ برسنے لگی۔ آگ کے اس عذاب کی وجہ سے 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ دلہا دلہن نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے آگ کا عذاب نازل ہوا؟ یہ جان کر آپ کی ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سعودی عرب سے محمد بن مرسل اور عبداللہ بن ماجد کے سر قلم کرنے کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد عراق میں ایک اور حیران کن واقعہ پیش آ گیا۔ شادی کے ولیمے کے دوران آسمان سے آگ برسنے لگی اور اس آگ نے 100 افراد کو ہلاک کر دیا، جن میں ننھے بچے بھی شامل تھے۔ آگ کے اس عذاب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہیں اور سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر دلہا دلہن کی کس غلطی یا گناہ کی وجہ سے ایسا عذاب نازل ہوا۔ دراصل یہ آگ میرج ہال میں اس وقت لگی جب آتش بازی کی جا رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا میرج ہال آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ دلہا دلہن بھی اندر پھنس کر رہ گئے۔ اس واقعے کے ایک عینی شاہد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایک دروازہ بند تھا، اس لیے ہم نے اسے زبردستی کھولا۔ ہال سے بڑے بڑے شعلے نکل رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے جہنم کے دروازے کھل گئے ہوں۔ آگ لگنے کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہال کے اندر درجہ حرارت ناقابل برداشت تھا، میں شدید گرمی کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس عینی شاہد کے مطابق دلہا دلہن زندہ بچ گئے، مگر ابتدائی اطلاعات میں کہا گیا تھا کہ وہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ غالی نسیم نامی عینی شاہد نے اس آگ کو عذاب قرار دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان سے آگ کا عذاب نازل ہو رہا ہو۔ میں آگ سے بھاگنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں فائر فائٹرز کے پہنچنے کے بعد اپنے دوستوں کو تلاش کرنے کے لیے اندر گیا اور میں نے باتھ روم میں 26 لاشیں دیکھی۔ ایک 12 سالہ لڑکی مکمل طور پر جل گئی اور اسے ایک کونے میں چھوڑ دیا گیا۔ پیارے دوستو، عراقی حکام کے مطابق یہ آگ عیسائی قصبے کے شادی ہال کے اندر آتش بازی کی وجہ سے لگی۔ مناسب ہنگامی راستوں کی کمی نے حالات کو بدتر بنایا، کیونکہ زیادہ تر مہمانوں نے ہال کے مرکزی داخلی دروازے کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر بھگدڑ مچی۔ یوں زیادہ لوگ اس آگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ آگ لگنے کے وقت رضوان نامی شخص اپنی 33 سالہ بیوی، 4 سالہ بیٹے اور 13 سالہ بیٹی سے الگ ہو گیا۔ رضوان کی بہن نے بتایا کہ ان کی ایک اور بیٹی جس کی عمر 10 سال ہے، جب وہ ہال سے باہر آئی تو اس کا تقریباً 98% جسم جھلس چکا تھا۔ شادی کی تقریب میں آگ لگنے کا یہ واقعہ منگل کی شام ضلع ہمدانیہ میں پیش آیا۔ عراقی نیوز ایجنسی نینا نے ایک تصویر جاری کی جس میں درجنوں فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا گیا، جبکہ مقامی صحافیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ تصاویر میں خاکستر شادی ہال بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ شادی ہال کی عمارت میں لگے الیکٹرک پینلز نے آگ کو مزید بھڑکنے میں مدد دی، جس کے بعد چھت کے کچھ حصے نیچے گر گئے کیونکہ ہال کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا تھا۔ مقامی وقت کے مطابق رات 10:45 پر شادی ہال میں آگ لگی تو اس وقت سینکڑوں لوگ جشن منا رہے تھے۔ اس حادثے میں زندہ بچ جانے والی 34 سالہ عماد جوہنہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے ہال سے نکلتے ہوئے آگ کو پھیلتے ہوئے دیکھا۔ کچھ لوگ اس میں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ کچھ وہاں ہی پھنس گئے۔ حتیٰ کہ جو باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے، ان کی حالت بھی غیر تھی۔ سرکاری بیانات کے مطابق عراقی حکام کی جانب سے ایمبولینسز اور طبی عملے کو جائے وقوع پر بھیجا گیا۔ دوستو، اس حادثے میں دلہا اور دلہن جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ بھی اس حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں، مگر بعد میں خبر آئی کہ دلہا اور دلہن اس واقعے میں بچ گئے۔ 27 سالہ دلہا رفان جو اب تک صدمے سے باہر نہیں نکل سکے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے رشتہ دار اور دوست احباب ہم سے جدا ہو گئے۔ میں اور میری اہلیہ آتش زدگی کے المیے کے بعد سے سکتے میں ہیں۔ 18 سالہ دلہن حنین نے بتایا کہ ان کی والدہ اور بھائی سمیت خاندان کے 10 افراد دنیا سے رخصت ہو گئے، جبکہ میرے شوہر رفان کے 15 رشتہ دار جان کی بازی ہار گئے۔ دلہا رفان بتاتے ہیں کہ اس المیے کے بعد سے میری اہلیہ گمسم رہتی ہیں۔ ان کے والد کی حالت بھی نازک ہے۔ شادی ہال میں آتش زدگی کی وجوہات کے حوالے سے رفان کا خیال ہے کہ آگ چھت میں کسی وجہ سے لگی۔ آتش بازی سے اٹھنے والی چنگاری اس کا سبب نہیں ہے۔ ممکن ہے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہو، لیکن میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آگ کی شروعات چھت سے ہوئی۔ ہم نے گرمی محسوس کی اور پھر آتش بازی کی آواز کانوں میں پڑی تو میری نظر چھت کی جانب گئی۔ چھت پر لگی سجاوٹ جو نائلون سے بنی ہوئی تھی پگھلنے لگی اور لمحوں میں وہ سب کچھ ہو گیا جس پر ہم سب دکھی ہیں۔
آگ پھیلنے لگی تو لوگ بھاگنے لگے۔ میں نے اہلیہ کو پکڑ کر کھینچا اور کچن کے دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ شادی ہال میں آگ بجھانے والا صرف ایک سلنڈر موجود تھا اور وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اب ہم اس شہر میں نہیں رہ سکیں گے، ہماری خوشیاں تباہ و برباد ہو گئی، ہم زندہ ہیں مگر اندر سے مر چکے ہیں۔ یہ کوئی عذاب تھا جو ہمارے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ہم سب پر نازل ہوا۔ دوستو، رپورٹس کے مطابق شادی کی اس تقریب میں آتش زدگی سے 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے جبکہ 150 سے زائد زخمی ہوئے۔ عراقی وزارت عظمیٰ پریس آفس کی طرف سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا کہ وزیراعظم محمد شیعہ السودانی کی ہدایت پر ضلع ہمدانیہ میں افسوسناک آتش زدگی میں زخمی ہونے والے 4 افراد کو ان کے قریبی ساتھیوں سمیت علاج کے لیے ترکی بھیجا گیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ زخمیوں کے ہمراہ 10 افراد پر مشتمل ٹیم بھی ہے جو 2 ڈاکٹرز، نرسز اور ابتدائی طبی امداد کے ماہرین پر مشتمل ہے۔ شہری دفاع کے ترجمان جدت عبد الرحمان کے مطابق اس بڑی تعداد میں ہلاکتوں کی وجہ یہ ہے کہ ہنگامی راستے بند کر دیے گئے تھے، صرف ایک دروازہ بچا تھا جو مہمانوں کے داخلے اور باہر نکلنے کا مرکزی دروازہ تھا۔ حفاظتی سامان عمارت کے لیے نامناسب اور ناکافی تھا اور اس سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اس واقعے کے حوالے سے شاہ سلمان بن عبد العزیز نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ نینوا صوبے کے ایک شادی ہال میں آتش زدگی کی اطلاع ملی، اس میں بیشتر لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ شاہ سلمان بن عبد العزیز نے عراقی صدر، مرنے والوں کے اہل خانہ اور عراق کے برادر عوام سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان نے بھی عراقی صدر کو تعزیتی پیغام بھیجا۔